چینی طب تعارف چین اپنی قدامت، منفرد تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چین کی قدیم تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد عتیق میں چینیوں کا علمی و فنی شعور کافی بیدار تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے تحقیقات و ایجادات انجام دی تھیں، چنانچہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک فن طب کے تحت چینیوں کے یہاں منفرد نظریات و تدابیر پر مشتمل ایک طریقہ علاج ملتا ہے جس کو چینی طب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چینی طب کے بنیادی نظریات۔ چینی طب کے تعلق سے یہ بات اہم ہے کہ اس طریقہ علاج کی بنیاد تقریباً 3000 قبل مسیح کے آس پاس رکھی گئی تھی، لیکن اتنا قدیم ہونے کے باوجود چینی طب کے نظریات پر مذہبی عقائد اور توہمات زیادہ حاوی نہیں۔ چینی طب کے قدیم مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی بنیاد چینی فلاسفہ و اطباء کے پیش کردہ نظریات و تجربات پر رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چینی طب کے تعلق سے کچھ طریقہ ہائے علاج بھی منفرد نظر آتے ہیں۔ چینی طب کے بنیادی نظریات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قدیم چینی فلاسفہ اور اطباء کے کارناموں کا مختصر جائزہ لیا جائے۔ قدیم چینی فلسفی فوہسائی کا نظریہ یانگ اور ین۔ چینی طب میں وجود انسان، حفظ صحت اور اسباب مرض کی بنیاد قدیم چینی فلسفی فوہسائی 2900 قبل مسیح کے نظریہ یانگ اور ین پر رکھی گئی ہے۔ فلسفہ کی روح سے کائنات کی ہر شے کی تخلیق دو متضاد قوتوں یانگ اور ین کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ یہ دو قوتیں ہر شے کی تخلیق میں تاؤ یعنی طبعیاتی رہنمائی کرتی ہیں۔ یانگ علامت ہے مثبت قوت کی جو فاعل سے مشتق ہے اور اس زمرے میں مذکر جیسے سورج، روشن، ہار اور بارد اشیاء آتی ہیں، جبکہ ین علامت ہے منفی قوت کی جو مفعول سے مشتق ہے۔ اس زمرے میں مؤنث جیسے چاند، تاریک، یابس اور رطب اشیاء آتی ہیں۔ چنانچہ ہر شے کی تخلیق میں مادے پر یانگ اور ین قوتیں اپنے ایک خاص تناسب سے اثر انداز ہوتی ہیں اور مادے سے ایک خاص شے کی تخلیق کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ ہر شے کو بنانے میں جو اشیاء مادے کا کام انجام دیتی ہیں وہ ہے پانی، مٹی، لکڑی، آگ اور دھات۔ یانگ اور ین جن ممکنہ صورتوں میں مادے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، چینی فلسفے میں اس کی علامت پی کوا ہے۔ پی کے معنی ہے 8 اور کوا کے معنی ہے مختلف حالت، یعنی یانگ اور ین طاقتیں 8 مختلف حالتوں میں کسی مادے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جس سے تخلیق پانے والی شے کی نوع قائم ہوتی ہے۔ چینی طب کے مطابق مذکورہ بالا فوہسائی کے فلسفے کی بنیاد پر ہی بدن انسان اور اس کے تمام اعضاء کی تخلیق ہوتی ہے۔ مادے کی فراہمی پانی، مٹی، لکڑی، آگ اور دھات سے ہوتی ہے۔ بدن انسان کے طبعی افعال کے لیے بھی یانگ اور ین کے درمیان ایک خاص اور طبعی تناسب لازم ہے جس سے صحت قائم رہتی ہے۔ اگر اس تناسب میں کوئی غیر طبعی تبدیلی لاحق ہو جائے تو وہ مرض کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ صحت کی بحالی کے لیے یانگ اور ین قوتوں کو طبعی تناسب میں لانا ہی چینی طب کا اصول علاج ہے۔ شین ننگ اور اس کی کتاب پینساؤ۔ چینیوں کا بابائے طب شین ننگ 2800 قبل مسیح نامی ایک بادشاہ تھا جو شہنشاہ سرخ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ شین ننگ اپنے زمانے کا ماہر ادویہ تھا۔ اس نے سینکڑوں جڑی بوٹیوں پر تجربات کیے تھے، یہاں تک کہ زہروں کو چکھ کر ان پر تحقیق بھی کی تھی۔ ادویہ کے تعلق سے اس کی مشہور کتاب پینساؤ یعنی جڑی بوٹیاں ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً 365 دواؤں کا ذکر ملتا ہے جن کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ برتر ہے، اس میں 120 ادویہ کا ذکر ہے جو غیر سمی اور شباب آور ہیں۔ دوسرا درجہ اوسط ہے، اس میں بھی 120 ادویہ کا بیان ہے جو مقوی ہیں۔ تیسرا درجہ ادنا ہے جس میں 125 ادویہ رکھی گئی ہیں جو صرف دفاع مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کتاب میں علاج العبر کے 365 نقطوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 5 کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے جیسے مادے 5 ہیں، خوشبوئیں 5 ہیں، تکالیف 5 ہیں، رطوبات 5 ہیں، روحانیت کے ذرائع 5 ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہوانگ ٹی اور اس کی کتاب نیچنگ۔ ممتاز چینی طبیب ہوانگ ٹی بھی ایک بادشاہ تھا جو شہنشاہ زرد کے نام سے مشہور تھا۔ ہوانگ ٹی کی کتاب نیچنگ چینی طب کی قدیم ترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ہوانگ ٹی کی طبی تعلیمات کا ذکر ہے
جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے چینی طب میں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اس میں طب کے بنیادی نظریات درج ہیں اور اہل چین آج بھی اس کتاب کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ نیچنگ میں تشخیص کے 4 معیاری طریقے درج ہیں: مریض کا معائنہ، مریض کا حال سننا، مریض سے سوالات کرنا اور نبض دیکھنا، جس میں نبض کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ چینی طب اور نبض۔ نیچنگ میں نبض پر ایک مکمل باب قائم ہے۔ ایک ہاتھ میں نبض دیکھنے کے 12 مقامات بتائے گئے ہیں، جس میں ریڈیل آرٹری کو فوقیت دی گئی ہے۔ نبض دیکھتے وقت طبیب کے لیے کچھ ہدایات بھی درج ہیں، جیسے نبض دیکھنے کا افضل وقت صبح صادق کا ہے۔ نبض دیکھنے کے وقت طبیب کی حالت بھی درست ہو اور اس کی نبض بھی طبیعی ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نبض دیکھتے وقت جنس، موسم، سیاروں کا مقام اور مریضوں کے وزن کا خیال رکھنا بھی ضروری بتایا گیا ہے۔ کتاب میں نبض کی تقریباً 200 اقسام کا ذکر ہے، جس میں 26 طرح کی نبض موت پر دلالت کرتی ہے۔ قدیم چینی تہذیب میں عورت کا طبیب کے سامنے آنا ممنوع تھا، اس لیے طبیب عورت کے ہاتھ میں تار باندھ کر نبض دیکھا کرتا تھا۔ چینی نباز نبض کے ذریعے نہ صرف مرض کی تشخیص بلکہ مرض کے درجات کو پہچاننے میں بھی کامل تھے۔ حالانکہ قدیم چین میں لاشوں کے ڈسیکشن کی ممانعت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چینیوں کو منافی الاعضاء اور علم التشریح کی کافی معلومات تھی۔ جیسا کہ نیچنگ میں درج معلومات سے ثابت ہے، مثلاً تمام خون دل کے قبضہ قدرت میں ہے، دل نبض کا ہم نوا ہے، خون کی گردش برابر رہتی ہے، رکتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسانی لاشوں کے ڈسیکشن کی ممانعت کی وجہ سے چینی طب میں فن جراحت بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ جراحت کا ذکر نیچنگ میں 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تب کہ کوئی دوسرا چارہ باقی نہ رہے تو جراحت سے علاج جائز ہے، اور دوسرے کھلے زخموں کو صاف یا بند کرنے کی صورت میں جراحت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چینی طب کی تاریخ میں ہواٹو نام سے ایک جراح کا ذکر موجود ہے جو اکثر عمل جراحی انجام دیا کرتا تھا۔ سنزو میاؤ اور اس کی کتاب چین چنگ یاؤ فنگ۔ سنزو میاؤ یہ چینی طب کی ایک مشہور شخصیت ہے جس نے چینی طب پر ایک زبردست کتاب چین چنگ یاؤ فنگ یعنی 1000 سنہرے نسخے لکھی۔ یہ کتاب چینی طب کا انسائکلوپیڈیا شمار کی جاتی ہے اور 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چینی طب کے مخصوص طریقہ ہائے علاج۔ چینی طب میں کچھ خاص طریقہ ہائے علاج پائے جاتے ہیں، جیسے علاج بالعبر، علاج باللذہ اور علاج باللدغ، جس میں علاج بالعبر اپنی نوعیت میں منفرد اور خاص طور سے چینیوں کی ایجاد ہے۔ چینی طب کا ضابطۂ اخلاق: جب کسی مریض امیر ہو یا غریب کو دیکھنے جاؤ تو غیر ضروری تاخیر مت کرو۔ کسی لڑکی، بیوہ یا راہبہ کو بغیر کسی دوسرے شخص کی موجودگی کے مت دیکھو۔ مریضوں کے مرض کی رازداری اپنا فرض سمجھو۔ کوئی قیمتی چیز مثلاً موتی یا عنبر جو تمہیں دوائیاں تیار کرنے کے لیے دیا جائے اس کو کسی اور دوا سے نہ بدلو۔ جہاں تک ممکن ہو مطب سے غیر حاضر نہ رہو۔ اگر کسی طوائف کو بھی دیکھنے جاؤ تب بھی بحیثیت طبیب تمہارا فرض ہے کہ اس کے امراض کی رازداری کا خیال رکھو۔